الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أموت وأحيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا مدنی آقا مکی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمیں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی قدر، ہماری گزشتہ جمعۃ المبارک جو گفتگو تھی وہ چند ایک دور حاضر میں مشہور شرعی سوالات اور ان کے جوابات کے حوالے سے تھیں. آج بھی انشاءاللہ وہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کے بعد آخر میں ہم گفتگو کریں گے کہ نیو ایئر کے حوالے سے کہ آج جو ہمارے نوجوان مسلمان بھائی جو ہے وہ اس یہود و ہنود والی رسم میں جو ہے وہ ملوث ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے بھی چند ایک الفاظ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جائیں گے. ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک قرآن پاک کی آیت کریمہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جو اہل علم ہے اور جو اہل علم نہیں وہ دونوں برابر نہیں. اور پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل ذکر سے
اہل ذکر سے مراد اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو قرآن پاک کی ان دو آیاتوں میں ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ اہل علم اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہے، اور پھر کہا گیا کہ جو اہل علم نہیں ہیں انہیں چاہیے وہ اہل علم سے پوچھیں۔ تو دین سیکھنا یہ تو ہر ایک مسلمان پر بقدر ضرورت وہ تو فرض عین ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا ہے، ظاہر ہے اب جوان ہو گیا ہے، تو اس پر جو ہے نماز کے احکام سیکھنا فرض عین ہے۔ مالدار ہوا ہے، زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ حج فرض ہو گیا ہے، اللہ نے مال اتنا دیا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ تاجر ہے، تجارت کا کاروبار کرتا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ شادی کے قابل ہو گیا ہے، نکاح کرنے لگ گیا ہے تو نکاح کے مسائل جاننا اس پر فرض عین ہے۔ طلاق کے مسائل اس پر جاننا فرض عین ہے۔ تو یہ وہ ضروری مسائل ہیں، اگر باپ بن گیا ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہیں وہ سمجھنا، وہ جاننا اس پر ضروری ہے۔ بیٹا ہو گیا ہے تو ماں باپ کے حقوق کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کے مسائل جاننا فرض عین ہے۔ نماز کو مکمل یاد کرنا یہ فرض عین ہے۔ تو یہ تو وہ مسائل ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں ہر ایک بالغ نوجوان تو ہوتا ہی بالغ، تو انہیں یہ مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ تو پورا عالم دین بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس طرف جو ہے ہمیں اپنی نسل کو لانا ہوگا کہ جو ضرورت کے مسائل ہیں ہمیں وہ مسائل انہیں یاد کروانے ہوں گے، ازبر کرانے ہوں گے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو قیامت کے دن ہر ایک باپ اپنی اولاد کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کو اس کی رعایت دی ہے اور اس سے اس کی رعایت کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ آپ کا چھوٹا سا گھر، یہ آپ کی رعایت ہے، آپ اس کے بادشاہ ہیں، آپ اس کے بڑے ہیں، آپ اس کے سرپرست ہیں، تو آپ سے آپ کی اس رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک امام مسجد کا، یہ نمازی اس کی رعایت ہیں، اس سے ان کے نمازیوں کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے دین کا پیغام پہنچایا، دور حاضر میں نت نئے فتنے سر اٹھا رہے تھے، کہ تم نے ان کا قلع کما کیا، ہر فتنے سے ان کو آگاہ کیا، انہیں دین کی بات بتائی، انہیں دین کی طرف بلایا۔ یہ مسجد کے امام سے سوال ہوگا۔ وقت کے حاکم سے بڑے سوالات ہوں گے، تو جس کے پاس جتنی رعایت ہوگی اس سے سوالات بھی اتنے ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ہمارے اس معاشرے کے اندر بعض دفعہ کسی کے ہاں اگر مردہ بچہ پیدا ہو جائے، یعنی سوال کیا جاتا ہے کیا جو بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کا نام رکھا جائے گا یا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا، اگر کسی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، یعنی اس نے پیدا ہونے کے بعد ایک سانس بھی نہ لی، زندگی کی کوئی حرارت اس کے اندر پائی نہ گئی، تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، اور نام رکھنے کے بعد کفن میں لپیٹ کے بغیر نماز جنازہ پڑھے قبرستان میں کسی بھی کونے میں اسے دفن کر دینا چاہیے۔ ہاں اگر پیدا ہوا، چند سانسیں لی اور پھر مر گیا تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ قبرستان میں مردے کو مٹی دینے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض لوگ تو جاتے ہیں وہ پینتی کی طرف سے یا ایک سائڈ سے کھڑے ہو کے وہ
مٹھیاں جو ہے مٹی کے بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں، تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مٹی دینے والا شخص جو ہے قبر پر تختے لگانے کے بعد میت کے سرہانے کھڑا ہو، یہ مستحب ہے۔ قینتی کی طرف سے بھی مٹی ڈال سکتے ہیں، دائیں بائیں سے مٹی ڈال سکتے ہیں، مگر مستحب یہ ہے وہ میت کے سرہانے کی طرف سے کھڑا ہو اور 3 مٹھیاں جو ہے وہ مٹی کی بھر کے قبر پہ ڈالیں۔ تو جب پہلی مٹھی لیں گے تو قرآن کی یہ آیت پڑھیں گے منہا خلقناکم، جب دوسری مٹھی لیں گے تو پڑھیں گے وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مٹھی قبر پہ ڈالیں گے تو پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ یہ مٹی دینے کا طریقہ ہے، یعنی منہا خلقناکم۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اس بندے کو یہیں سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور ہم نے اس کو دوبارہ یہیں لوٹا دیا ہے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اب اسے ہم دوسری مرتبہ بھی یہیں سے اٹھائیں گے۔ تو انسان کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے نا، مسلمان کا خمیر جہاں سے لیا جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹتا بھی وہیں ہے۔ یعنی میری اور آپ کی تخلیق، جس زمین کے جس حصے سے میرا اور آپ کا گارا مٹی خمیر لیا جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان دوبارہ وہیں لوٹتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے دفن ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ اس کو وہیں سے پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رہنے والا کسی اور ملک کا ہو اور اس کی قبر کسی اور جگہ بنی ہے تو سمجھ جاؤ اس کا خمیر یہیں سے لیا گیا تھا، اس کا خمیر یہیں سے لیا گیا تھا۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو جب نہلا دیا جائے تو نہلانے کے بعد میت کی داڑھی یا اس کے سر کے بالوں میں کنگھی کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، میت کو غسل دینے کے بعد نہ اس کے سر میں تیل لگا سکتے ہیں، نہ داڑھی میں تیل لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو کنگھی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بغل کے بال صاف کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے زیر منہ ناف کے بال صاف کر سکتے ہیں۔ میت کی تدفین تک یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو شریعت کے دائرے میں ہی ادا کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کا ناخن کٹا ہوا ہے میت کا اور وہ لٹک رہا ہے تو حکم یہ اس کو توڑ کے اس کے ناخن کو اس کے کفن کے اندر ہی رکھ دینا چاہیے، اس کے کفن میں ہی۔ تو بعض لوگ جناب میت کی مونچھیں بڑی ہیں تو مونچھیں کاٹ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو نہ اس کے بال کاٹنے چاہیے، نہ کنگھی کرنی چاہیے، نہ تیل، نہ سرما، کچھ بھی نہیں۔ اس کو غسل دے کے جس حال میں بھی ہے اسی حال میں جو ہے وہ اسے دفن کر دینا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو آیا کہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا، دل کے اندر کسی بھی چیز کا طلاق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے نا تو نماز میں جو قرات کی جاتی ہے اس کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، دل میں پڑھنا نہیں ہے۔ دل میں پڑھنے والی قرات نہیں ہوتی۔ آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر اور دل میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور دل میں پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی قرات نہیں کہلائے گی اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ کسی کے اگر قرآن خوانی پہ گئے تو لوگ جو پارا لے کے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھنا نہیں کہتے، اس کو بھی پڑھنے کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کی آواز اتنی آئے آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں، اس کو کہتے ہیں قرات، اور اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے۔ تو کوئی بندہ اگر دل میں کہے جناب میں نے بیوی کو طلاق دی تو اسے طلاق نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ آواز سے زبان سے کہے، اتنی آواز ہو کہ بندہ خود سن سکے، تب اس کی بیوی کو طلاق ہوگی۔ تو پڑھنے کا جو ہے یہ آپ قاعدہ یاد کر لیں، دل میں پڑھنا، وظائف ہوں، ذکر اذکار ہوں تو دل کے اندر پڑھنا، یہ پڑھنا نہیں کہلاتا،
ہاں زبان سے پڑھنا ہو اتنا آپ پڑھیں کہ آپ اپنی آواز کو خود سن سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے مسواک کرنا یہ سنت ہے. مسواک کرنا یہ سنت ہے. تو سوال کیا جاتا ہے کیا عورتوں کے لیے بھی سنت ہے؟ تو اس پر جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے مسواک کرنا اماں عائشہ صدیقہ کی سنت ہے. اماں عائشہ کی صدیقہ کی سنت ہے. اس لیے کہ عورتوں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ مردوں کی بنسبت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. وہ مردوں کی بنسبت زیادہ کمزور ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ عورتوں کو مسواک کی طرف زیادہ ترغیب جو ہے وہ نہیں دی گئی. ہاں اگر عورتیں مسواک کرنا بھی چاہتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سنت کہلائے گی. اچھا چھینک کا جواب دینا یہ ہر ایک پر ضروری نہیں ہے. اگر کسی بندے کو کسی مجلس میں چھینک آتی ہے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا اور سننے والا یرحمک اللہ کہے گا, اور جس کو چھینک گئی وہ دوبارہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے اعمال کی درستگی فرمائے. یہ چھینکنے والا دوبارہ جواب میں کہے گا. اگر پوری مجلس میں سے ایک بندہ بھی جواب دیتا ہے تو جواب ہو گیا ہے. اور اس کا سوال جو بڑا کیا گیا وہ یہ ہے اگر ابھی کسی کو چھینک آ رہی ہے, یعنی جیسے ظاہر چھینک والا ماحول بن رہا ہے, چھینک آنے والی ہے, اور کوئی بندہ پہلے سے کہہ دیتا ہے یرحمک اللہ, تو کیا اس کا جواب ہو جائے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں ہاں اس کا جواب تو ہو جائے گا, مگر اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو کسی بندے کو چھینکنے سے پہلے چھینک کا جواب دے دے اللہ اسے کان, دانت اور پیٹ کے درد سے محفوظ رکھے گا. اللہ اسے کان, پیٹ اور دانت کے درد سے محفوظ رکھے گا کہ جو بندہ کسی کو چھینکنے سے پہلے جواب دے دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ وتر کے اندر جو ہے وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے, دعائے قنوت کی جگہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یاد رکھیے گا اولاً جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اسے یاد کرنی چاہیے. بعض دفعہ بڑی حیرت ہوتی ہے, ہمارے جو بچے ہیں آج کل کے ماشاءاللہ وہ انگلش کے اندر بڑی بڑی جو ہے وہ نظمیں بھی یاد کر لیتے ہیں, اپلیکیشنیں بھی یاد کر لیتے ہیں, سب کچھ یاد کر لیتے ہیں, مگر انہیں دعائے قنوت تک یاد نہیں ہوتی. ہمیں سے کئی ایسے نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بڑے بڑی جو ہے وہ بڑی بڑی ان کو باتیں بھی یاد ہوتی ہیں, مگر انہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی. تو کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے. اور بعض لوگ یاد کرنے میں دلچسپی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے. تو اگر کوئی بندہ دعائے قنوت کی جگہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے وتر تو ہو جائیں گے, سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے, مگر اسے چاہیے وہ دعائے قنوت یاد کرے, دعائے قنوت یاد کرے. اگر دعائے قنوت کسی کو نہیں آتی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ایک مرتبہ یہ پڑھ لے, یا پھر یہ بھی نہیں آتا تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی دعائے قنوت کی جگہ یہ پڑھ لے. تو اولاً تو کوشش کرنی چاہیے, اور جو بندہ کوشش ہی نہیں کرتا اللہم اغفر لی سے کام چلا رہا ہے تو پھر اسے اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے. آیا کہ یہ بندہ جان بوجھ کے آسانی کی طرف آ رہا ہے, جو لمبی دعا جو منقول ہے, جو معصور ہے, جو چلی آ رہی ہے, اس کو نہیں پڑھ رہا, چھوڑ رہا ہے, یہ رب کی مرضی ہے, پھر اس کی نمازیں قبول کرے یا نہ کرے. اچھا اسی طرح ہمارے یہاں ایک سوال بڑا مشہور ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر جو ہے وہ کندھا نہیں دے سکتا. یہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بھائی اپنی شوہر کو اپنی بیوی کو شوہر دیکھ بھی نہیں سکتا اور کندھا بھی نہیں دے سکتا. یہ غلط ہے. اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ بھی چھو نہیں سکتا, یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتا, بیوی کو دیکھ سکتا ہے اور کندھا بھی دے سکتا ہے. اور قبر میں اتارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قبر میں اس بھانجا ہے, یعنی وہ اس کو قبر میں اتارے اس عورت کو کہ جن سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی دنیا زندگی میں. اب عورت کے لیے کیا ہے, اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت اس کو دیکھ بھی سکتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے. مرد نہیں لگا سکتا, عورت لگا سکتی ہے. اب آپ کہیں جناب کیوں مولوی صاحب؟ اس لیے کہ جب عورت کا انتقال ہو گیا تو مرد کے نکاح سے گئی,
مگر جب مرد کا انتقال ہو گیا ہے عورت اب بھی اس کی عدت کے اندر ہے، عورت اب بھی اس کی عدت کے اندر ہے۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کا تقریبات کے لیے میک اپ کرنا کیسا ہے؟ عورتوں کا تقریبات کے لیے میک اپ کرنا کیسا ہے؟ یہ وہ ضروری سوال ہے کہ جن سوالوں کے جوابات کا آنا ہم میں سے ہر ایک کو ازبر ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھے گا، عورت کا بناؤ سنگھار اسلام میں فقط اس کے شوہر کے لیے ہے۔ عورت کا بناؤ سنگھار فقط اس کے شوہر کے لیے، جب بھی تو کہا گیا ہے اگر کوئی عورت عدت میں بیٹھی ہے تو دوران عدت وہ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، وہ زیب و زینت نہیں کرے گی جب تک عدت کے اندر ہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ عدت میں بیٹھی ہے تو اس کو شوہر تو ہے نہیں، کس کے لیے بناؤ سنگھار کرے گی؟ تو اس لیے عورتیں جو ہیں بناؤ سنگھار اگر کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کریں، نہ کہ غیر محرم مردوں کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں اگر کسی عورت نے جانا ہے تو وہ تو یہ سوچ رہی ہوتی کہ میں نے ایسا ڈریس پہننا ہے کہ لوگ دلہن کو بھی بھول جائیں، یعنی میں ہی دلہن لگ رہی ہوں۔ اور ظاہر ہے وہاں پر پھر مردوں کا عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مخلوط نظام ہوتا ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جو چھوٹی بچیاں ہیں، جو نابالغہ بچیاں ہیں، تو ان کا بھی بناؤ سنگھار کر سکتے ہیں، مگر جب کہ وہ بچیاں جو ہے وہ گھر کے اندر رہیں، غیر محرم مردوں کی نظر ان تک نہ پڑے۔ اور اس کے اندر علماء یہ بھی کہتے ہیں اگر بچیوں کا بناؤ سنگھار کر کے گھر کے اندر رکھتے ہیں اور عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے یہ ہوگا کہ عورتوں کو ان کے گھر کی طرف ملان بھی ہوگا اور رشتے کے لیے وہ حامی بھی بھریں گی، تو یہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر عورتوں کا میلاد اور نعت خوانی کرنا کیسا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلیاں بند ہو جاتی ہیں، عورتیں جو ہیں وہ اسپیکروں پہ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، بیان کر رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز، بالکل منع ہے۔ جس طرح عورت کو دیکھنا ایک غیر محرم مرد کے لیے ناجائز ہے، اسی طرح اس کی آواز کو سننا بھی ناجائز ہے۔ جس طرح عورت کا پردہ اس طرح اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو اولاً تو عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر میلاد خوانی کریں، نعت خوانی کریں، واعظ تقریر کا جو بھی سلسلہ ہے گھر کے اندر کریں، اور عورت کی آواز گھر کی چار دیواری کے اندر رہے، نہ کہ اس کی آواز جو ہے وہ باہر آنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا کہ ولیمہ جو ہے وہ کب تک کر سکتے ہیں؟ رخصتی ہو گئی ہے، اب ولیمہ کب تک کر سکتے ہیں اور کب تک کرنا ولیمہ کہلائے گا؟ تو یاد رکھے گا، ولیمہ جو ہے وہ 3 دن تک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر وہ ولیمہ سنت کہلائے گا، ولیمہ سنت کہلائے گا۔ اور شب زحاف کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ شب زحاف جسے ہمارے یہاں عموماً سہاگ رات کہا جاتا ہے، یعنی اچھی رات، اس کے بعد جو ہے وہ 3 دنوں تک جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو سنت ولیمہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ سنت ولیمہ نہیں کہا جائے گا۔ درشی پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ہاں مہر کی رقم، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ مہر کی رقم اتنی زیادہ رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں انہیں ادائیگی میں بڑی پریشانی آتی ہے۔ تو ویسے شرعی مہر، لوگ کہتے ہیں جناب شرعی مہر کیا ہے؟ تو شرعی مہر بھی سنتے جائیں، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کا وزن، یعنی 2 تولہ اور 7.5 ماشے چاندی۔ اس وقت غالباً جو چاندی فی تولہ چل رہی ہے میرے خیال میں کم و بیش واللہ عالم 1300-1400 کے لگ بھگ ہے۔ تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت آپ کسی بھی سنار سے جا کے معلوم کر لیں، جو وہ آپ کو قیمت بتا دے گا، یہی شرعی مہر ہے۔ یعنی 2900، 2800، 3000، 3200 یہ شرعی مہر ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر معجل اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل، یعنی ایک ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ۔ اور جو عین کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہر جو ہے وہ بیگم کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ عورت مرد کو روک سکتی ہے مہر معجل میں کہ جناب مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک وہ میرا مہر ادا نہیں کرو گے۔ اور ایک ہوتا ہے مؤجل، یعنی حمزہ کے ساتھ، یعنی وہ جب بھی زندگی میں چاہے تو ادا کر دیں، مگر لوگ اس کو بھی ادا نہیں کرتے۔
اپنا اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب لکھو جناب کی طرح لاکھ روپے لکھو. جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا کوئی حل ہے؟ میں اس وقت بڑے جوش میں تھا, پھنے خاں بن رہا تھا, اور پھر بیگم کے ہاتھ پاؤں پڑ رہے ہوتے. تو اتنی شوخیاں ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ اور بعض لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں شوہر پر, نہیں جناب مہر زیادہ رکھیں. یاد رکھیے گا یہ شوہر اپنی مرضی کے مطابق مہر رکھ سکتا ہے, لڑکی والوں کی مرضی نہیں چلے گی کہ نہیں جناب 2 لاکھ رکھیں 3 لاکھ رکھیں. وہ شرعی مہر سے کم نہیں رکھ سکتا, اوپر جتنا بھی چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. تو لوگ جو مؤجل اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جناب جب طلاق ہوگی یا بیگم مر جائے گی تب دیکھا جائے گا, یہ غلط ہے. رخصتی کے بعد شوہر کو چاہیے جلد سے جلد جو ہے وہ اس کو ادا کرے. یہ ایک طرح سے مرد پر قرض ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیگم کا مہر ادا کیے بغیر مر گیا, اس سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تو نے بیوی کا حق ادا کیوں نہیں کیا. اس پر جو ہے وہ ہماری قوم کو جو ہے وہ نظر کرنی چاہیے. اللہم صلی علی درشبر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آخری سوال, امام کا امامہ پہن کر نماز پڑھانا اور بغیر امامے کی نماز پڑھانا یہ کیسا ہے؟ تو مفتی فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام کا امامہ پہن کر نماز پڑھانا مستحب ہے. اگر کوئی امام بغیر امامے کی بھی ٹوپی میں بھی نماز پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے. یہ مسئلہ بیان کرنے کی حاجت اس لیے پیش آئی کہ جسے 2 سے 3 دن ہوتے نا کسی ماحول میں آئے ہوئے, تو بیچارہ پھر غریب بیٹھ نہیں سکتا. دیکھو مولوی صاحب نے آج ٹوپی کے ساتھ جو ہے نماز پڑھا دی, پتہ نہیں ہماری نماز کا ہوا کیا ہے. الامان الحفیظ. ایسے چلبلے بہت سے مل جاتے ہیں کہ جو ہمیشہ اچھلتے رہتے ہیں, گرم توے پہ جب تنے ڈال دیں تو جیسے پودکتے ہیں نا, تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کا آتا پتہ ہوتا نہیں ہے, اچھلنا کودنا جو ہے وہ بہت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں بالخصوص نوجوانوں, یہ بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں. نیو ایئر جو ہے یہ آج ہماری قوم منا رہی ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی کہا تھا کہ ہماری قوم مسلم نوجوان یہ ہر قوم کے کسی نہ کسی تہوار میں کودتی نظر آتی ہے, کودتی نظر آتی ہے. چند دن پہلے جو ہے وہ کلاشی قوم ہے کہ جو گلگت بلتستان میں رہتے ہیں, اس قوم کے تہواروں میں بھی ہمارے مسلمان نمایاں تھے. ان کا تہوار جو جناب وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو بندہ جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے. اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حضور نے اپنے غلاموں سے تم بھی روزہ رکھا کرو, مگر تم 1 نہیں تم 2 رکھو گے, یا 9 10 یا 10 11, صرف 10 نہیں رکھو گے. کیوں؟ تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو جائے, تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو جائے. مشابہت سے بچانے کے لیے نیک عمل تھا نا روزہ رکھنا. فرمایا کہ 9 کے ساتھ 10 کا ملاؤ, 10 کے ساتھ 11 کے ملاؤ, صرف 10 کا روزہ نہیں, تمہاری مشابہت نہ ہو جائے. یہودی کہیں گے دیکھو یہ ہماری وجہ سے روزہ رکھتا, نہیں تمہاری وجہ سے نہیں, وہ ہمارے بھی نبی تھے, ہم 10 کے ساتھ 11 ملائے تاکہ ہماری مشابہت تم سے الگ ہو جائے. نیک کام کے اندر بھی مشابہت کرنے سے روکا گیا ہے. اور آج ہماری قوم, جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, جن کو نہیں پروائے نشے من تم ہو, بجلیاں آسودہ ہیں جن میں وہ خرمن تم ہو. اللہ اکبر. یہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ہی کہا تھا. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نیکوکار جو قبروں کی تجارت کر کے مل جائیں صنم پتھر کے, تو کیا نہ بیچ کھاؤ گے. تو مسلمان جناب ہر تہذیب میں ہر اس کے اندر گھستا ہوا نظر آتا ہے. آج یہ نیو ایئر ڈے منایا جا رہا ہے مسلمانوں کا, تو سال ہی محرم سے شروع ہوتا ہے نا, محرم سے شروع ہوتا ہے. اگر تم نے منانا ہی تو اس دن کو مناؤ, مگر منانے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا جو آج جو بےہودہ طریقہ چلا آ رہا ہے. ہوٹلوں کی بکنگ کرنا, آتش بازی کرنا, رات جیسے 12 بجے ہلڑ بازی کرنا, فائرنگ کرنا. اور یہ تاریخ گواہ ہے, ان واقعات میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں. نیو ایئر کی پارٹیاں مناتے مناتے اغیار کے ممالک کے اندر ایک رات میں کئی سینکڑوں جانیں بھی مر گئی ہیں. اس رات کو کیا ہوتا ہے, بدتمیزی کا ایسا طوفان امنڈ کر آتا ہے, بے حیائی بڑے عروج پہ ہوتی ہے, فحاشی بڑے عروج پہ ہوتی ہے, اور بے غیرتی کا ایسا بازار لگا ہوا ہوتا ہے. الامان الحفیظ. ڈر لگتا ہے
جناب موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تھی، اللہ نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. جناب شعیب کی قوم علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کی تھی، اللہ نے انہیں برباد کر دیا تھا. جناب لوط نے بدفعلی کی تھی، جناب لوط کی قوم نے جو ہے بدفعلی کی تھی، اللہ نے انہیں برباد کر دیا تھا. یہ قوم تو ایک وقت میں سارے گناہ کر رہی ہوتی ہے، یہ قوم ایک وقت میں سارے گناہ کر رہی ہے، تو اللہ سے ڈرتی نہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کلچر ڈے، مادر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، ویلن ڈے، یہ وہ قوم مناتی ہے جن کے پاس کوئی ڈے ہی نہیں ہے. جس معاشرے کے اندر بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر انتخاب کیا جاتا ہے یہ بچے کی شکل کس سے ملتی ہے. میرے گھر میں تو وہ بھی آیا تھا، وہ بھی، بچہ گیا کس پر ہے؟ آج تم نے ان کے ڈے کو اپنا لیا ہے. اسلام کا ہر دن مادر ڈے بھی ہے، فادر ڈے بھی ہے، ٹیچر ڈے بھی ہے، کلچر ڈے بھی ہے، اسلام ڈے بھی ہے. تمہیں کیا ضرورت پڑی اغیار کی طرف دیکھنے کے لیے؟ وہ لوگ مادر ڈے، فادر ڈے منا رہے ہیں کہ جو باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال کے پھر آ کے دن مناتے ہیں کہ تمہیں وہ دن چاہیے یا مسلمانوں والے دن چاہیے. میرے مصطفیٰ، میرے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو دو باتوں کی حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت پر والدین کے حسن سلوک کر. تو مسلمانوں کو کیا پڑ گیا ہے ان اغیار کی طرف دیکھنے کے لیے؟ تو الاعمال حفیظ، اٹھو اب دین کی طرف آؤ. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، وقت سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، ورنہ پھر اس وقت محاسبہ کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے. اب وقت ہے، اب اپنا محاسبہ کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ابھی خرچ کر لو جو خرچ کرنا ہے، موت سے آنے سے پہلے پہلے. منوزر بندہ کیا کہے گا، کاش مجھے ایک لمحہ مل جاتا، میں جا کے نیکیاں بھی کرتا، نمازیں بھی پڑھتا، صدقہ خیرات بھی کرتا. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، یہ زندگی کے ایام تیرے صحیفے ہیں، ان صحیفوں کے اندر اچھی نیکیاں شامل کر. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے نا، دن گزر جاتا ہے تو میں روتا ہوں. کس بات پہ روتا ہوں؟ ہائے دن گزر گیا ہے، آج میں نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکا. جناب حسن بصری فرماتے اے ابن آدم، یہ زندگی کے ایام تیرے صحیفے ہیں، جب ایک دن کم ہوتا ہے تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے. تو خوشی کس بات کی ہے؟ آپ کو تو رونا چاہیے، میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اس سال کے اندر نہ جانے میں نے کتنے گناہ کیے تھے اور میں نے کتنی نیکیاں کی تھی. آپ کو تو محاسبہ کرنا چاہیے. مگر قوم خوشیاں منا رہی ہے. کس بات کی خوشی؟ جناب نیا سال آ رہا ہے، تو نیا سال آ کے آپ نے کیا یہ تہیا کر لیا ہے آنے والے سالوں میں نمازیں پڑھوں گا، تہجد کا پابند بن جاؤں گا، روزے رکھوں گا، اشراق اوابین پڑھوں گا؟ نہیں جناب، ایک رات مزہ کرنا ہے اور پھر ایک رات کا مزہ تمہیں آخرت کی کتنی بڑی سزا میں ڈالنا پڑے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہر ایک انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَوْفَ سَعْيَهُ يُرَىٰ، اور پھر قیامت کے دن ہر ایک بندے کو اس کی کوشش دکھائی جائے گی اور پھر اس کی جزا اس کو دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور تیرا رب بندوں کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. جن جہنم میں داخل کرے گا وہ تو روئیں گے اور جنہیں جنت میں داخل کرے گا وہ تو ہنسیں گے. تو اس لیے نوجوانوں، وقت سے پہلے پہلے جو ہے اپنے اعمال کی درستگی کر لیں. میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب سرکار نیا چاند دیکھتے تو حضور یہ دعا کیا کرتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. اے پروردگار، آنے والا مہینہ جو آ رہا ہے، آنے والا جو سال آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے امن والا ہو، ایمان والا ہو، سلامتی والا ہو، اسلام پر سلامتی والا ہو، رحمان کی رضا ہو، شیطان سے بچنے والا ہو. میرے مصطفیٰ نے یہ دعائیں ارشاد فرمائی امت کو، مگر قوم ان دعاؤں کو نہیں پڑھتی اور قوم جو ہے وہ اللہ تلوں میں لگ جاتی ہیں. حضور نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. زندگی ہے تو موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. جوانی ہے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. مالدار ہو
تو تنگی کے دنوں سے آنے سے پہلے پہلے مال کو غنیمت جانو. فرصت کے دن ہیں, مشغولیت کے دنوں کے آنے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جانو. زندگی ہے تو موت کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو. ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. مگر ہمارے یہاں کیا ہے, جب زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے, عمر ڈھل چکی ہوتی ہے, اب کانوں میں وہ طاقت نہیں رہتی سننے کی, بولنے میں وہ طاقت نہیں ہے, وہ چرب زبانی ہے جی, وہ چالاک بدن, وہ تیکھی نظریں سب ختم ہو جاتی ہیں. جب بندہ بالکل جو مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے, اب اس کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے, اب اس کے اندر ایک لگن آتی ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے لمبے سجدے کرنے ہیں, میں نے لمبے قیام کرنے ہیں, میں نے لمبی لمبی دیر قرآن پڑھنا ہے. مگر صاحب اب اس جوش و جذبے کا کیا فائدہ جب من میں کچھ بچا ہی نہیں ہے. آج اس قوم کو ایسی چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے کہ جس سے یہ قوم کے نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے, تم کو کیا اسلاف سے نسبت روحانی ہے. تھے وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی آذان رسم بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اذانیں تو ہو رہی ہیں مگر وہ تڑپ تو نہیں ہے بلال والی, مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں مگر کوئی صاحب اوصاف تو بیٹھا ہوا نہیں ہے, فلسفہ تو آج بھی چل رہا ہے مگر غزالی وہی تلقین تو باقی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ تو تمہارا حال ہو گیا ہے. اور کیا فرماتے ہیں, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اقبال نے جھنجھوڑنے والے اشعار جو ہے وہ صدیوں پہلے اس امت کو دے کے چلا گیا ہے. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, تھے تو وہ آبا تمہارے تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. اب بجلیاں آسودہ ہیں جن میں وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو نیکو کار جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. یہ وہ قوم کی حالت ہے جسے اقبال رو رو کے کہتا کہتا چلا گیا. اقبال نے کہا تھا لوگوں, آج لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کی خواب دیکھتے ہیں نا, اقبال وہاں سے پڑھ کے آیا تھا, اقبال وہاں رہ کے آیا تھا, اقبال ان گلیوں میں گھوم کے آیا تھا. اور پھر اقبال نے ساری تعلیم کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈالا, کہا جناب وہ تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہے, وہ مسلمانوں کو اچکنے کے لیے بیٹھے ہوئے, مسلمانوں کو کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. آج اقوام متحدہ کا مطلب کیا ہے, اقوام متحدہ کا مطلب یہ ہے کشمیر کو تم اٹھا لو, فلسطین کو ہم اٹھا لیتے ہیں, برما کو تم پکڑ لو, مصر کو تم پکڑ لو, افغانستان کو تم پکڑ لو, پاکستان کو ہم پکڑ لیتے ہیں. یہ سارے بھیڑیے ہیں, مسلمانوں کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج مسلمان انہیں اپنا شہدائی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے, انہیں اپنا مددگار سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. جس بھیڑیے کو تو نے اپنا محافظ سمجھا ہے وہ بھیڑیا ہے, وہ تجھے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے, تو اسی کی طرف دوڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے آج اقبال کی تعلیم کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا ہے. ایک وہ وقت تھا جب اقبال ڈے آتا تھا, چھٹی ہوتی تھی, قوم اقبال کے ترانے پڑا کرتی تھی, قوم کے اندر اقبال کی وہ جو شعلہ مقالی والی تحریر جو اس کو بیدار کیا جاتا تھا. انگریز سمجھ گیا اگر اقبال کی سوچ کو پھر سے بیدار کیا گیا, اللہ کی قسم یہ قوم پھر کھڑی ہو جائے گی, یہ قوم پھر کھڑی ہو جائے گی. اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا اٹھو حضور کے غلاموں, آؤ دین کی طرف آؤ. اگر دین میں اندر آ گئے
تو آپ کے لیے امان ہی امان ہے، ورنہ ایسی ایسی ہلاکتیں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری امت یہود و ہنود کے طریقے پہ چلے گی، اور یہاں تک ہنود کو فالو کرے گی۔ یہود و نصارہ کو مسلمان فالو کرتے ہیں نا، اتنا فالو کرے گی۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہود نے پینٹیں پھاڑی تو مسلمان بھی پینٹیں پھاڑ کے چلتے ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھ لیں، بنت حوا کی بیٹیوں کو دیکھ لیں، پینٹیں پھاڑ کے چلے۔ جناب یہ فیشن ہے، دوپٹہ اتار دیا ہے، یہ فیشن ہے، ٹی شرٹیں پہنیے، ٹیگ پینٹیں پہنیے، جناب یہ فیشن ہے۔ میرے مصطفیٰ وہ غیب دان نبی تھا، وہ جانتا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اگر کوئی یہودی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو میرا امتی بھی زنا کرے گا، اگر کوئی یہودی سانپ کے بل میں گھس جائے گا تو میرا امتی بھی گھس جائے گا۔ یہ قوم اندھی ہو کے ایسے پیچھے پڑ گئی ہے، اللہ کی پناہ۔ اس موبائل نے کیا لوگوں کو زنا پر آمادہ نہیں کیا؟ یہ ریئل واقع ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، ایک کمرے میں بیٹا موبائل گندی میں فلمیں دیکھ رہا ہے، دوسرے کمرے میں بہن دیکھ رہی ہے، دونوں شادی شدہ نہیں تھے، مگر شیطان نے حملہ ایسا کیا وہ زنا کر بیٹھے۔ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر بیٹھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، لوگوں ان کے پیچھے مت جانا، یہ تمہیں کھا ڈالیں گے، یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہودی مسلمان کے ازلی دشمن ہے، جس طرح شیطان مسلمانوں کا دشمن ہے، یہودی بھی دشمن ہے۔ ان یہود و ہنود کے پیچھے مت چلو، یہ تہوار چھوڑ دو، یہ نیو ایئر ڈے کی پارٹیاں منانا چھوڑ دو، یہ ویلنٹائن ڈے منانا چھوڑ دو، فادر ڈے مدر ڈے سارے دن منانا چھوڑ دو۔ گنبد خضرا کے مکی کی طرف منہ کر کے کہو، اے سید ابرار، جو حکم آپ کا ہوگا امتی اس پر سر تسلیم خم کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر میرے امام کی زبانی کہو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اقبال نے تو امت کو بیدار کیا، مگر میرا امام ایک شعر میں امت کو سبق دے کے گیا ہے، ادھر ادھر مت دیکھنا، دائیں بائیں مت دیکھنا، گنبد خضرا کے مکی کی طرف منہ کر کے کہنا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، نوجوانوں کو پروردگار دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔